نماز اور قربانی ان کو اکٹھا ذکر کیا گیا۔ سورہ کوثر دیکھیے نا، فصلی لربک وانحر، میرے محبوب نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ بولو نماز پڑھیے اور قربانی۔ اچھا، اس کا یعنی جو اسپرچل بینیفٹس ہیں، جو ریلیجیس بینیفٹس ہیں، جو آخرت کا ریوارڈ ہے، وہ تو اپنی جگہ، اس میں ایک اور چیز کو کنیکٹ کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب ہم نے تجھے کوثر کے خزانے بخشے ہیں۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کے لیے قربانی کیجئے۔ اس قربانی کی ایک برکت یہ بھی ظاہر ہوگی ہمارے لیے بھی، ان شأنک هو الابتر، جس طرح مصطفیٰ کا دشمن نامراد ہوا ہے، تو خدا کے لیے قربانی کرے گا، اللہ تیرے دشمن کو بھی نامراد کرے گا، اللہ تجھے بھی عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ اونچا بولو نا، کتنے؟ 100 اونٹ۔ 63 رسول اللہ کی عمر مبارک تھی 63 سال، بولو 63 سال، تو 63 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت سے ذبح فرمائے، اور باقی جو رہ گئے حضرت علی شیر خدا کو کہا علی تم ان اونٹوں کو ذبح کرو۔ اور میں نے پڑھا ہے ایک جگہ پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے چھری اونٹ کو ذبح کرنے لگتے، تو آج آپ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں کتنا مشکل ہے جانور کو لٹانا، ذبح کرنا، لیکن کتابوں کے اندر لکھا ہے، روایات میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ کو ذبح کرنے کا ارادہ فرماتے، وہ خود اپنی گردن کملی والے کے سامنے پیش کر دیتا، خود پیش کر دیتا کہ میری گردن پر مصطفیٰ کی چھری چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کے ہر سال کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کی قربانی دی ہے، اور 37 اونٹ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے ذبح کیے۔ تو یہ جو جانور ہے قربانی کا، والبدنا، سورہ حج میں اللہ نے فرمایا والبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اس کو ہم نے تمہارے لیے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور تمہارے لیے اس کے اندر خیر ہے، بہتری ہے، بلائی ہے تمہارے لیے قربانی کے جانور کے اندر۔ اور پھر قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے، تقوی عطا فرماتا ہے، پیوریفیکیشن عطا فرماتا ہے، سیٹسفیکشن عطا فرماتا ہے، پیس آف ہارٹ اینڈ مائنڈ عطا کرتا ہے جو تقوی۔ اب دیکھیں نا، صفا اور مروہ یہ بھی اللہ کی نشانیاں، بولو اللہ کی۔ پوری دنیا میں جتنی ماؤنٹینز ہیں وہ ساری کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ اللہ کی۔ بولو ساری کس کی؟ اللہ کی۔ مگر پوری یونیورس کے اندر، اس ورلڈ کے اندر صرف 2 پہاڑیاں ہیں جن کو کہا یہ میری نشانیاں ہیں، باقی بڑی بڑی ماؤنٹینز ہسٹوریکل ان کا بیک گراؤنڈ ان ماؤنٹینز کا دیکھیں تو وزٹر اور ٹورسٹ ان ماؤنٹینز کے اوپر جاتے ہیں، لیکن ان کو ڈکلیئر نہیں کیا یہ میری نشانیاں ہیں۔ فرمایا میری نشانیاں وہی ہیں جن پہاڑیوں نے سیدہ ہاجرہ کے قدم چومے، جن کے مبارک قدم لگے، وہ میری نشانیاں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی قدر دانی اور حوصلہ افزائی اس طرح فرماتا ہے، فرمایا ہاجرہ تو نے میری ذات پر توکل کیا تھا، قیامت تک تیری یاد بھی باقی رکھوں گا، تیرا ذکر بھی باقی رکھوں گا، تیری پریکٹس بھی باقی۔ اور یہ جو قربانی کا جانور ہے، ٹھیک ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہوں اور وہاں گوشت غریبوں تک پہنچ جائے، یہاں تو لوگوں کو زیادہ سہولتیں ہیں۔ ادروائز حکم یہ ہے کہ جب قربانی کی جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا بیٹی فاطمہ قربانی کے جانور کے ذبح کے وقت اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ فرمایا فاطمہ قومی یا فاطمہ، تو اے فاطمہ اپنی قربانی کے جانور کے ذبح کے وقت اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ، فشہدی اضحیتک، اور فرمایا اپنی قربانی کے جانور کے پاس حاضر ہو جاؤ، جب اما انا لک باول قطرۃ تقطر من دمها مغفرۃ کل ذنب اصبتہ، جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
پہلا قطرہ زمین پر گرنے کی دیر ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اس کے لیے ہے جس نے قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی۔ بولو اللہ کی رضا کے لیے کی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فلم انڈسٹری کی ایکٹریسز ہیں ان کے اوپر گائے کا نام رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ زیادہ بولی لوگوں کو دکھلانے کے لیے، دکھلاوا، ریاکاری، لوگوں کے واہ واہ، جبکہ اس میں صرف اور صرف مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ لوگ اس میں جو کچھ بھی کہیں، فرمایا کھڑی ہو جاؤ اس کے پاس، اور ساتھ فرمایا اما انہو یجاؤ بہا یوم القیامت بلحومہا و دمائہا 70 ضعفاً ثم تودع فی میزان کے۔ فرمایا میری بیٹی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ، قیامت کے دن یہ اپنے خون کے ساتھ آئے گا، اپنے گوشت کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا جانور 70 ٹائم اس کو زیادہ وزن کر کے، جتنا اس کا گوشت ہوگا، خون ہوگا، 70 گنا اس کو بڑھا کر کے اس کو تولا جائے گا اور تیرے نامہ اعمال میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش کے اور اپنے انعامات عطا کرنے کے کس طرح موقع فراہم کر رہا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اجر آپ نے فرمایا ہے کیا یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے ہے یا سب اس کے اہل ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے ہے، مگر میری امت کے جو لوگ بھی یہ قربانی کریں گے ان کے لیے یہ اجر ہے، ان سب کے لیے اجر ہے۔ تو قربانی کے بارے میں یہ فرمایا فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، اس کو خوش دلی سے کرو، بوجھ نہ سمجھو، تاوان نہ سمجھو۔ ہم میں سے اکثر کہتے ہیں جی ہمارے اس دفعہ حالات اچھے نہیں ہیں، مالی مشکلات ہیں، قرضہ چڑھا ہوا ہے، پریشانی ہے، فائنانشل ہارڈشپ چل رہی ہے، ان مراحل سے گزر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ لیکن فرمایا نہیں، قربانی جب بھی کرنی ہے تو نفس کی جو ہے وہ خوشی کے ساتھ، انٹرنل ہیپینس کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رضا الہی کے لیے قربانی کرو۔ کیوں؟ اس میں بنیادی جو بات ہے نا، بنیادی بات، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، اس دور میں قربانی کی قبولیت فوراً ظاہر ہو جاتی، آسمان سے ایک بجلی گرتی اور جس کے قربانی کے جانور کو بسم کر دیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی، اور جس کے قربانی کے ذبح شدہ جانور کو بجلی گر کر اس کو بسم نہیں کرتی، یہ سائن ہوتا کہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہ قرآن مجید نے بات بیان کی ہے، سنیے ذرا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 کے اندر، اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب 2 آدم کے بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی اور ایک کی رد ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، ریجیکٹ کر دی گئی۔ ایک نے جانور ذبح کیا اور آسمان سے بجلی آئی اور اس نے اس کو پسند کر دیا، دوسرا دیکھتا رہ گیا۔ یہ ہیومن نیچر کی کمزوری ہے کہ جب دوسرے کی اچھائی نظر آئے تو پھر جیلسی کا شکار ہو جاتا ہے، حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر نفرت پلنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر عناد شروع ہو جاتا ہے، بغض شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں نہ ہوئی، اس نے کہا، قرآن مجید کہتا ہے، اس نے کہا قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، کہ تیری قبول ہو گئی ہے اور میری قبول نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ سورہ المائدہ میں کہ دوسرے بھائی نے آگے قربانی کی قبولیت کا فلسفہ بیان کیا، کہا میرے بھائی میرے اوپر چڑھائی نہ کر، میرے اوپر غصہ نہ کر، اپنے کردار کو دیکھ۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، جن کا دل خشیت الہیہ سے لرزتا ہے، خدا کا خوف اور ڈر رکھتے ہیں، ان کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو میرے اوپر چڑھائی نہ کر، جیلسی نہ کر، اپنے کردار کو ٹھیک کر، اپنی نیت کو ٹھیک کر، اپنے عمل کی اصلاح کر،
جب تیرا عمل ٹھیک ہو جائے گا، تیری نیت ٹھیک ہو جائے گی، تیرا کردار ٹھیک ہو جائے گا، تو اس وقت پھر تیری قربانی بھی قبول کر دی جائے گی۔ یہ جو قبولیت ہے نا، اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے نا کہ میری آج صبح کی نماز قبول ہو گئی ہے، مجھے ساری دنیا کے خزانوں سے یہ بات زیادہ خوشی دیتی ہے۔